جب یاد ہی نہیں تو پڑھے گا کہاں سے؟ اب جناب علی مجھ جیسے امام جماعت کے لیے ایک پرچی آ جاتی ہے پیچھے سے کہ مولانا صاحب یہ پرچی فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز وحشت قبر کی گزارش ہے. صحیح ہے منع بھائی؟ سن رہے ہم نے اور آپ نے تو پریکٹیکل کرا ہے بہت زیادہ، منع بھائی بھی گواہ ہے. جناب علی پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بھائی میت کے گھر میں سے کون کون آیا ہے، پتہ چلا ایک بھی موجود نہیں ہوتا. وحشت قبر کے لیے خود گھر والوں میں سے بھی کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم گھروں میں بھی جا کر دیکھ لیں، یقین مانیے جب آیت الکرسی یاد ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کہاں سے وحشت قبر کو؟ اب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نماز وحشت قبر کا کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے یہ روایت کو نقل کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی روتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے صدقہ دینے کے لیے، میت کا صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی تھا بہت زیادہ، میرے پاس ایک درہم بھی صدقہ میت کا دینے کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ایک درہم بھی نہیں ہے، گھر میں ایک کھجور تو ہوگی، کھانے کی کوئی تو چیز گھر میں ہوگی. کہتا ہے یا رسول اللہ یقین جانیے میرے پاس گھر میں دینے کے لیے، کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں اس کو صدقہ کیسے کروں اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو؟ اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے مال دنیا میں سے کچھ بھی نہ ہو، اسے چاہیے کہ پہلی رات 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھے. تو پتہ چلا نماز وحشت قبر دوسری منزل ہے. دوسری منزل، ہم سب کا تعلق پہلی منزل سے ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سب کی جیب میں 5 روپے ہیں، سب کی جیب میں 10 روپے موجود ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اتنا غریب فقیر نہیں ہے کہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. وحشت قبر نہ پڑھنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ صدقہ میت برائے وحشت قبر نکالا جائے. لہذا میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیے اطمینان سے، اور وحشت قبر برائے سید ریاض الحسن ابن سید عسکری رضا. اور اس کے بعد یہی دعا ہوگی کہ پالنے والے اس صدقے کے وسیلے سے ریاض الحسن کو اس پہلی رات وحشت قبر سے نجات عنایت فرمائیں انشاءاللہ. اب یہ وحشت قبر کا آپ نے صدقہ دے